دوستوں، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے ملک کی جسے تہذیبوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں راتیں پیرس سے بھی زیادہ جوان اور رنگین نظر آتی ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں کی مٹی سونا اگلتی ہے لیکن جس کا نام سنتے ہی لوگ خوف سے کانپ اٹھتے تھے۔ جہاں کی لڑکیاں حسن میں عرب دنیا کی شہزادیاں مانی جاتی ہیں اور جہاں کا لائف سٹائل اب بھی اتنا اوپن اور بولڈ ہو چکا ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ یہاں کی سڑکوں پر اب ٹینک نہیں بلکہ لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں اور یہاں کے کیفے میں وہ رونق ہوتی ہے جو شاید دبئی میں بھی نہ ہو۔ عراق، جو کہ ایک مسلم ملک ہے اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے تھوڑا چھوٹا ہے، لیکن اس کی اہمیت پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 4,35,052 مربع کلومیٹر اور اس ملک کی کل آبادی تقریباً 4 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ دوستوں، اب ذکر کرتے ہیں اس چیز کا جس نے پوری دنیا کے انویسٹرز کی نیندیں اڑا رکھی ہیں، یعنی عراقی دینار۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب ایک عراقی دینار کی قیمت 3 امریکی ڈالر سے بھی زیادہ تھی؟ جی ہاں، یہ دنیا کی مہنگی ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن پھر جب جنگ کے بادل چھائے تو یہ کاغذ کے ٹکڑوں میں بدل گئی۔ اب ایک عراقی دینار پاکستانی تقریباً 0.21 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس شہر کی جسے الف لیلہ کی داستانوں کا مرکز کہا جاتا ہے، یعنی بغداد۔ ایک وقت تھا جب یہ شہر راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، لیکن آج کا بغداد پیرس اور دبئی کو ٹکر دے رہا ہے۔ یہاں کے مالز، عالی شان ریسٹورنٹس اور یہاں کی سڑکوں پر چلتی ہوئی لگژری گاڑیاں آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ کیا یہ وہی جنگ کا عراق ہے؟ اب ذرا رخ کیجیے نجف اور کربلا کی طرف۔ یہ وہ شہر ہیں جہاں پہنچ کر وقت تھم جاتا ہے۔ نجف میں مولا علی کا روضہ مبارک اور کربلا میں امام حسین کا وہ سنہری گنبد جس کے سائے میں ہر سال دنیا کا سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ دوستوں، اب ذکر کرتے ہیں اس چیز کا جس نے عرب دنیا میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے، یعنی عراق کا ماڈرن لائف سٹائل اور یہاں کی حسین لڑکیاں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق کی لڑکیوں کو مشرق وسطیٰ کی شہزادیاں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی گہری سیاہ آنکھیں، نیلے نقوش اور بولڈ لائف سٹائل آپ کو دنگ کر دے گا۔ ایک وقت تھا جب یہاں صرف کالے برقعوں کا رواج تھا، لیکن آج کا عراق بالکل بدل چکا ہے۔ بغداد کی سڑکوں پر اب آپ کو وہ فیشن نظر آئے گا جو کہ پیرس کے ریمپ پر ہوتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق کو دنیا کے ATM کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی زمین کے نیچے تیل کا وہ سمندر ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہاں تیل کے اتنے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں کہ اگر پوری دنیا میں تیل ختم ہو جائے تو عراق اکیلا ہی کئی دہائیوں تک دنیا کی ضرورت پوری کرتا رہے گا۔ لیکن ٹھہریے، عراق کی دولت صرف پیٹرول تک محدود نہیں بلکہ یہاں کی مٹی کے نیچے گیس، فاسفیٹ کے وہ ذخائر چھپے ہیں جن کی قیمت خربوں ڈالر میں ہوتی ہے۔ دوستوں، عراق کی نائٹ لائف کسی یورپی ملک سے کم نہیں۔ بغداد کے منصور اور کرادہ جیسے علاقوں میں رات پر رونق لگی رہتی ہے۔ یہاں کے کیفے، بارز اور ریسٹورنٹس میں مرد اور خواتین ساتھ ساتھ بیٹھ کر قہوہ پیتے اور لائف انجوائے کرتے نظر آئیں گے۔ عراقی لڑکیاں اب صرف گھروں تک محدود نہیں بلکہ وہ پائلٹ، ڈالرز اور سوشل میڈیا سٹارز بھی ہیں۔ ان کا خود اعتمادی سے بھرا ہوا یہ انداز عراق کو ایک نئی اور روشن دنیا بنا دیتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں حسن، فیشن اور زندگی جینے کا جنون بھی ہے۔ دوستوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ہی ملک میں جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری کو بھی چھوتا ہے اور دوسرے کونے پر منفی درجہ حرارت کی ٹھنڈ ملے؟ جی ہاں، عراق کا موسم محض سردی یا گرمی کا نام نہیں بلکہ قدرت کا ایک انوکھا کھیل بھی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں کی ریتلی ہوائیں وہ منظر پیش کرتی ہیں جیسے کسی نے آگ کا دروازہ کھول دیا ہو۔ اس کے برعکس سردیوں میں یہاں اتنی برف باری پڑتی ہے کہ کھجور کے درخت برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ ایک ایسا نظارہ جو کسی صحرائی ملک میں کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جس کے بغیر عراق کا سفر ادھورا ہے، یعنی یہاں کا شاہی کھانا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی مچھلی کے بارے میں سنا ہے جو پانی سے نکل کر سیدھی آگ کے شعلوں میں زندہ جاوید ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مگوف کی۔ یہ محض مچھلی نہیں بلکہ ایک فن ہے۔ عراق کے لوگ دریائے دجلہ کی تازہ مچھلی پکڑ کر اسے کوئلوں میں پکاتے ہیں جس کا ذائقہ اتنا منفرد ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ یہاں کھانا صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں بلکہ مہمان نوازی کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جس کی مثال پورے عرب میں نہیں ملتی۔ دوستوں، اب ذکر کرتے ہیں اس چیز کا جس کے لیے عراقی سال بھر انتظار کرتے ہیں، یعنی یہاں کا میرج کلچر۔ یہاں کی شادیاں اتنی پرجوش اور رنگین ہوتی ہیں کہ ان کی گونج دور تک سنائی دیتی ہے۔
یہاں کی دلہنیں اپنے خاص ہاشمی لباس اور بھاری سونے کے زیورات میں کسی ملکہ سے کم نہیں لگتی، لیکن ٹھہریے، یہاں کا اصل جادو ہینا کی رات میں شروع ہوتا ہے، جہاں لڑکیاں اور خواتین روایتی موسیقی پر وہ رقص کرتی ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے عراقی مردوں کا جوش۔ یہاں کا روایتی رقص چوبی جب شروع ہوتا ہے تو مرد ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر دائرے میں اس طرح رقص کرتے ہیں کہ ان میں بھائی چارے اور ہم آہنگی کی مثال پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کا عراق بالکل بدل چکا ہے۔ یہاں ارینج میرج کے ساتھ ساتھ لو میرج کا رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے نوجوان اب اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے آزاد ہو چکے ہیں۔ یہاں کا لائف سٹائل اب اتنا اوپن اور بولڈ ہو چکا ہے کہ نوجوان لو میرج کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ دوستو، اب آتا ہے وہ سوال جو ہر پاکستانی کے دل میں ہے کہ کیا ہم بھی اس تاریخی اور رنگین ملک کی سیر کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، عراق کا ویزا حاصل کرنے کے لیے 2 الگ الگ راستے ہیں جنہیں سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا راستہ زیارت ویزا۔ اگر آپ مولا علی اور امام حسین کے روزوں پر جانا چاہتے ہیں تو یہ ویزا حاصل کرنا سب سے آسان ہے اور آپ کو یہ بآسانی مل جاتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ عراق کی سیاحت اور وہاں کا اوپن لائف سٹائل دیکھنا چاہتے ہیں تو اب عراق نے اپنے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے ہیں۔ آپ گھر بیٹھ کر ای ویزا کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں اور عراق کا ویزا بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انجینئرنگ یا میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں تو عراق آپ کے لیے اسپیشل ای ویزا کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی عراق کے اوپر ایک چھوٹی سی لیکن لاجواب ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔